السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنتم أشد رحمة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين۔ كل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، پچھلے جمعہ آپ نے ایمان والوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اساسی ایمان، مبادئ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ نے سماعت فرمایا۔ ایمان کی تعریف جو احادیث نبویہ میں آئی ہے، الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان وعمل بارکانہ، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کا خسارہ بندے کے لیے مسلمہ ہے۔ اور اگر کوئی جو ایمان کے اوصاف جو بتائے گئے، یقین کے جو اوصاف بتائے گئے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، جو کچھ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا، فرشتوں پر یقین رکھنا، اور تمام کتابوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ آخرت کا بھی یقین رکھنا، اور قیامت برحق کا بھی ایمان اس پر بھی لانا۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی کمی کر دی جاتی ہے تو وہ ضل ضلالا بعیدا، وہ ایسی دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے جس کے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ ہم نے عقائد، اعتماد، انحصار، بھروسے کو مضبوط کرنے کے بارے میں سماعت کیا۔ اور جب ایمان والے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ رسول پر اپنا پورا انحصار کر لیتے ہیں اور صفات ایمان کو جب مضبوط کر لیتے ہیں
تو ایسے ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقہون. تو یہاں بتایا جا رہا ہے اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، تمہارے دل کا روب اشد رہبت، تمہارے دل کا جو روب ہے، تمہارے دل میں جو ایمان سما گیا، وہ تمہارے دل کے ایمان کی گرماہٹ ایسی شدید ہے، ایسی حرارت والی ہے کہ جس کی تپش سے، جس کی بھاپ سے سامنے یہود ہو کہ کفار ہو، کوئی بھی ہو، ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ایسا روب بڑھ گیا ہے کہ وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے مگر تم سے ان کو ڈر ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے دل کا روب ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ کے روب سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقائق کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی، یہود اس زمانے میں کیونکہ تکلیف دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، اور ظاہر میں ایمان لا بھی لیتے تو نفاق بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو ان کے یہ عمل کو اللہ رب العزت کھول کے بیان کر دیا. تو یہ آیت جو آئی ہے بنو نذیر کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. اس کا شان نزول کیا ہے؟ بنو نذیر کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر ان کی خلاف ورزی کر کے سازشیں چلنا شروع کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اتنا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ ان کو ڈر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ عقل و شعور سے محروم ہے، اسی لیے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور صرف دنیاوی قدر اور فائدے ان کو حرکت میں لاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے اندر حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ یہ لوگ اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر یقین بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں. اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہارے روح کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے زیادہ ڈر اگر کسی کو ان کو ہے تو کس سے؟ ایمان والوں سے. تو یہ بنو نذیر کے معاملے میں اس وقت کے حالات تھے. اب اس وقت آپ دیکھیں تو اپنے ارد گرد کا ماحول بھی اس سے کچھ جدا جانا نظر نہیں آتا. آج اسلام سے خوف زدہ کون ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو جو دنیا سے محبت ہے، وہ حب دنیا نے ان کو ایسا سمیٹ رکھا ہے کہ ان کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ پتہ چلا سکے کہ ان کے لیے معاملہ کیا بہتر ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سورہ حشر کی آیت میں بتا دیا کہ دیکھو ان کا معاملہ، یہ اہل اس یہود ہو یا مشرکین ہو، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں ایمان والوں سے، ان کو خوف ہے، ایمان والوں کا روب ان پہ تسلط کر گیا. اور اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، یہ 13ویں آیت کی 14ویں آیت، اس کے بعد فوری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے لا یقاتلونکم جميعا الا فی قر محصنۃ او من وراء جدر بعضهم بینہم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانہم قوم لا یعقلون. تو اب یہاں لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرم محصنۃ، الا فی قرم محصنۃ او من وراء جدر بعضهم بینہم شدید، یہ سب کے سب تم سے کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں لڑنے کے لیے قابل نہیں، سوائے اس کے کہ کسی خلے بند بستی میں یا دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں. من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کے جھنڈ کی شکل میں خلوں میں محصور ہو کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا معاملہ یہ کرتے ہیں. کیوں؟ پہلی آیت جو 13ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں روب ہے،
کس کا؟ اہل ایمان کا۔ ایمان کی جو تمہارے اندر حرارت ہے اس کا روب ان پہ ایسا تسلط ہو گیا کہ یہ اللہ سے، الہ سے، ایک واحد خدا سے نہیں ڈرتے ہوتا جتنا ایمان والوں سے ان کو ڈر ہو گیا۔ کیوں؟ ایمان والے جو یقینے میں مضبوط پختہ ہیں، اللہ کے تقاضے جو اللہ نے رکھا ایمان والوں سے وہ پورے کرنے کے لیے مستعد اور بالکل تیار ہے۔ تو یہ عمل عقیدہ راسخہ کی وجہ سے، عقیدہ حق کی وجہ سے جب یہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیے تو اللہ نے ان کا روب، ان کا دبدبہ ایسا بنا دیا کہ جتنے باطل ہیں ان کے دلوں میں ڈر ہے ان کا۔ اور پھر بتایا گیا کہ بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کے آپس کے جھگڑے بہت سخت ہیں۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو آپس میں جھگڑے بھی رکھتے ہیں، تم ان کو متحد سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل باہم جو ہے مختلف ہے، پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ پورے جتنے بھی قوم مخالف تمہاری نظر آ رہی ہے یہ خود آپس میں بھی شدید اختلاف کی نظر رکھتے ہیں، ان میں خود آپس میں بھی نہیں بنتی۔ بعض تو اپنی عبادت گاہوں میں کسی کو آنے نہیں دیتے، بعض کو اپنے برابر بیٹھا ہوا دیکھ کے پسند نہیں کرتے، یہ پھر آپس میں ایسے حالتوں میں ان کی حالت، ان کی کیفیت بہت بدلی ہوئی ابتر ہے، مگر ظاہری طور پر یہ سب تمہارے مقابل میں ایک جٹ نظر آتے ہیں۔ یہ تمہاری نظر ہے، یہ تمہاری نظر میں ایک جٹ نظر آتے ہیں، مگر یہ ایک جٹ بولیے نہیں ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد بتایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتے، یہ اس لیے کہ یہ ہے بے عقل ہے، لوگ ان میں عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی، شعور ہوتا تو یہ معاملہ کرتے کا ایسا، غیروں کو آگے جھکتے کا، 360 بنا کے اپنے آپ کو اتنی بری حالت بنا لیتے کیا؟ نہیں بنا لیتے۔ تو یہ آیت ان کے بزدل اور منتشل مزاج ہونے کو بیان کرتی ہے، اگرچہ کہ وہ بظاہر کیا ہے؟ متحد نظر آتے ہیں، بظاہر متحد نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا اتحاد کیسا ہے معلوم؟ تو فلاں کو مانتا تو بھی ہمارا ہے، تو فلاں کو مانتا تو بھی ہمارا ہے۔ جتنے غیر الہ کو مانتے ہیں سب وہ متحد ہے۔ کیا بولیے؟ جتنے الہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جتنے خداؤں کو ماننے والے ہیں وہ سب آپس میں بولتے آ جاؤ تم سب ہم ایک ہی ہے، کیونکہ تم بھی پوجا کرنے والے، ہم بھی پوجا کرنے والے، تمہارا معاملہ بھی ہماری طرح سے، ہمارا معاملہ بھی تمہاری طرح سے، مگر یہ آپس میں شدید مخاصمتیں رکھتے ہیں۔ بظاہر تمہارے لیے نبر آزمائی کے لیے متحد نظر آتے ہیں، اور ان کو خود خبر نہیں ہے کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ بظاہر یہ برسر اقتدار ہے، بظاہر یہ مقتدی قوم بنے ہوئے ہیں، بظاہر ان کے اندر حاکمیت نظر آتی ہے، مگر ان کے اندر کھوکھلا پن، تزلزل، اتنا روب ایمان والوں کا تسلط کر گیا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈرتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ لیکن حقیقت میں ان کے دل ایک دوسرے سے پٹے ہوئے ہیں، یہ صرف مضبوط قلعوں، دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑتے ہیں، اور میدان جنگ کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ اور پھر ان کے دل میں خوف، نفاق اور دنیا پرستی اور یہ سب باتوں کی دلیل ہے کہ ان میں عقل کی بہت کمی ہے، عقل سے عاجز ہے وہ۔ عقل مند اگر کسی کو اللہ نے بنا دیا، ایمان کے اوصاف اختیار کرنے سے ایمان والوں کو اللہ نے عقل سے، شعور سے نوازا۔ اسی لیے تو باطلان ادیان سے اپنے آپ کو دستبردار کر کے دین حق کے پاسباں بننا، دین حق کی پرچم تلے جمع ہونا اور دین حق کی پاسبانی کو اختیار کرنا، یہ تمہارے شعور اور عقل ہونے کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اللہ وحدت کو چھوڑ کر غیر خداؤں کی طرف جا کر
یہ تو ایمان والوں سے دعوتیں کر رہے ہیں، تو ان کے اندر سب سے بڑی کمی جو بتائی جا رہی ہے ان آیات کے اندر، سورہ حجر کی 13ویں اور 14ویں آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ تنہا آ کے تم سے مقابلہ کرنے کی حیثیت تو رکھ ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھ لیجیے، یہ قرآن کی آیت ہے اور اس وقت دور حاضر کے حالات میرا مالک دیکھیے کیسی رہبری کر رہا ہے اپنے حدیث کے ذریعے۔ ہاں، خدا کا کلام ہر حال، ہر عین و حال میں ہماری رہنمائی کرنا جانتا ہے۔ قیامت تک آنے والی امت کے لیے اللہ نے ایک منشور حیات دیا ہے، دستور حیات دیا ہے، تبھی تو قرآن مکمل ہے، تبھی تو دین حق مکمل ہے، اس دین کو اللہ نے سند دی ہے۔ تو ایسا دین پانے کے بعد اگر کسی اور کے عادات و اطوار سے اب مرغوب ہو رہے ہیں تو کمزوری ایمان کی ہے۔ بولیے، ایسا دین اپڈیٹ ہر زمانے میں آپ کو اپڈیٹ رکھ رہا ہے، آپ کے اندر اویئرنیس لا رہا ہے۔ آپ صرف تلاوت قرآن کیجئے، دوسروں کے لیے تو امن دینا ہی دینا ہمارا مزاج ہے، اور خود بھی اپنے امن کو حاصل کرنا اور اپنے لیے خیر، اپنی نسلوں کے تحفظات عقیدے راسخہ کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب دین کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، دین کے ماننے والوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جھنڈ کی شکلوں میں آ کے چیدہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو بظاہر تو یہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، اور بہت بڑا لائے پر یہ تیار کر رکھے اپنے اندر۔ یاد رکھے، غفلت مت رہی، کیونکہ یہ ان کی عادت ایک مکاریت کی ہے اور کبھی یہ کھل کے سامنے آنے والے نہیں ہیں۔ اب جو بھی حالات مسلمانوں کے ارد گرد عالم پوری دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں، اس کو غور کریے، اس کے بعد ان آیات کے اوپر غور کیجیے جس میں اللہ رب العزت ہماری رہبری اور رہنمائی فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد بتایا گیا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ عزیزوں اور بزرگوں، سورہ نساء کی یہ آیت 76ویں آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بھائی ہر دن آپ کے لیے امتحان کا ہوتا ہے، اللہ میں یقین رکھنے والے کے لیے ہر دن آزمائشی ہے۔ یوں تو اللہ انسان کو آزماتا ہے، اب انسانوں میں ایمان والے بولے تو بہت بڑی بات ہو گئی ساری انسانیت سے ایمان والوں کو اللہ مستثنیٰ کر کے خطاب کرتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ کس کے لیے لڑائی کرتے ہیں؟ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، حقیقی عقیدے راسخہ کو عام کرنے کے لیے، غافلوں کو بیدار کر کے دعوت حق دینے کے لیے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کیے ہیں، جو دین اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، دین اسلام کے خلاف محاذ بنانے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی سرکشی کے لیے لڑتے ہیں، شیطان کی طاغوت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑائی کرتے ہیں، وہ بھی لڑتے ہیں۔ تو تمہارے مقابل اب شیطان کی فوج ہے، تم اللہ کے نگہبانی میں، اللہ کی پاسبانی میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تمہاری لڑائی ہے، اور تمہارے مد مقابل جو قوم تمہارے تحت ہے، وہ قوم کیسی قوم ہے؟ وہ الذین یقاتلون، وہ بھی لڑ رہے ہیں فی سبیل الطاغوت، کئی کے لیے؟ شیطانی قوت کو بنانے کے لیے، باطل قوتوں کی راہ میں وہ لڑتے ہیں۔
باطل طاقت، باطل قوت ہے ان کے پاس. اسی لیے دیکھو آپ اگر بڑے نعرے لگا کے آوازیں بلند کر کے ایک جٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے حکومتوں کا، اور ادھر سرے عام ہر چیز سے لیس ہو کر نمایاں نظر آتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ سب طاغوت کے پلندے ہیں، طاغوت کی حمایتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور طاغوتی قوتوں کے حمایتی بنے ہوئے ہیں. اور قرآن کھول کے کہہ رہا ہے کہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ شیطان اور باطل قوتوں کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، کیا کرو؟ پس تم شیطان کے حمایتوں سے جنگ کرو، لڑائی کرو. اب وہ شیطانی قوت ہے، مجھے خاموش بیٹھنا ہے کیا؟ نظر انداز کر دینا ہے کیا؟ آنکھیں بند کر لیے، دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تو ہلاکت میں آتے. حکمت اسلام کا زیور ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے حکمت مومن کی، اور اس کو مومن اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب میدان عمل سے راہ فرار اختیار کرنا. اللہ کو ماننے والے، ایمان والے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے والے کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا. میدان عمل سے وہ کبھی راہ فرار اختیار نہیں کرتا. پھر بتایا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کی چالیں کیا ہے، مکاریاں کیا ہے، ہمیشہ سے کمزور رہی. تو ان کے ساتھ شیطانی حمایتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، یہ طاغوتی قوتوں کے ایک جٹ پلندے بن کر یلغار کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ نبر آزمائی کرنا تمہارا ایمان شعار ہے، کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اور آپس میں اتحاد کے ذریعے. جب تم ایک جٹ ہو جاؤ گے تو ان کے لیے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا اتحاد دین للہیت کے لیے، تمہارا اتحاد و محبت آپسی اللہ کے لیے جو ہوتی ہے، وہی ایک ایسی حرارت ہے کہ ان کے دلوں پہ ایسا روب بیٹھتا ہے کہ یہ اندر سے ہل جاتے ہیں. یہ بالکل کچ پندے ہیں. یہ ان کے ظاہری کردار کو مت دیکھو، چونکہ یہ ظاہر میں اندر سے قوت کو جمع کر کے ایک جٹ کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے آتے ہیں. اسی لیے شیطان کا پیشاب بھی پیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سادے پنے میں ہمت نہیں ہے. قرآن کھلا بیان کر دے رہا ہے، ان کے اندر قوت اتنی ہے، یہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. کس سے؟ ایمان والوں کی ایمانی کردار کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے. جو اللہ پہ انحصار تمہارا ہے، یہ انحصار خداوندی تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی حرارت کی گرماہٹ ایسا تم کو قوی بنا دی کہ بس تمہارا وجود، تمہارا رہنا ان کے سامنے نبر آزمائی کے لیے ٹھہرنا کافی ہے. وہ اللہ سے نہیں ڈرتے مگر ایمان والوں سے ڈرتے. خود اللہ فرما رہا، خود پاک پروردگار فرما رہا. اگرچہ کہ یہ آیتیں بنو نذیر کے لیے تھی، مگر اب بھی دیکھیے حالت کیا ہے. معاملی ایک فرد ہے، ارد گرد سے گھیراؤ کرے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن سنا رہا ہوگا، اب یقین ہے نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا دستور حیات دیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی، کہیں پہ بھی نبر آزمائی کا معاملہ ہو، اس کی مدافعت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیسے کمر بستہ ہونا، وہ تہیا اور وہ تیاری اللہ نے ہم کو دے رکھی. یہ اور بات ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے سے قاصر ہو گئے، ایسے کمزور ہو گئے ہیں کہ قرآن کے قاری نہیں رہے. اگر ہم قرآن کی تلاوت مواظبت کے ساتھ روز کرتے ہیں تو ہر دن ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کرتے ہیں. ہر دن ہمارے ایمان میں تازگی رہتی ہے. کلیم طیبہ کی کثرت ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ عمل خالی کلمہ طیبہ کا ذکر ایسا عمل ہے ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا پلڑا جھک جائے گا. یہ چیزیں ہو رہی ہے. یہ ورد ہماری نسلوں میں ہم جاری کرے ہیں، اگر کرے ہیں تو یقیناً ہم تازگی ایمان کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں، ورنہ ہم کمزور ہیں. ہماری کمزوری سامنے والے کو تسلط کا موقع دے رہی ہے. وہ نبر آزمائی میں آگے بڑھ کے سر چڑھ کے باتیں کر رہا ہے. آج جو کچھ ہمارے ارد گرد احوال نظر آتے ہیں یہ احوال کی صورت ہمارا غفلت، ہماری نادانیاں، ہماری پستی یہ معاملات کو آگے بڑھاتے. اگر ہم جاگیں، ایمانی تقاضوں کو سمجھے، ایمانی اساسیت اپنے اندر ایکجٹ کر کے اللہ کا یقین جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے دیا ہے، صحابہ کی کردار اور زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیں تو پھر دیکھیے دنیا کی کوئی شے تم پہ کسی قسم کا تسلط حاصل نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ رنجیدگی تم پر تسلط کر سکتی ہے نہ کوئی خوف. کیوں؟ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ سوائے رب العزت کے کسی کا خوف اپنے اندر نہیں رکھتا. سمجھے؟ اور پھر رنجیدہ کسی شے سے نہیں ہوتا. اگر رنجیدہ ہوتا ہے تو غفلت سے، اللہ کی تقربیت سے دور ہونے سے اس کو رنجیدگی آتا ہے. معلوم حضرت ایوب علیہ السلام جن کے جسم میں پھولے ہوئے تھے، ان کی زندگی کا معاملہ کیا تھا؟ جب انہوں بولے اللہ کی بارگاہ میں مولا یہ تکلیف بہت برداشت نہیں ہوتی، اب مجھے شفا طلب جب کر لیے تو اللہ نے ان کو شفا دے دیا. جب شفا ہو گئی تو تکلیف میں جو کراتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اللہ کے رو رہے تھے. تو ان کی زوجہ محترمہ بولے یہ معاملہ کیا ہے؟ اب تو پروردگار عالم تم کو شفایاب کر دیا، اب تم کو پروردگار عالم شفایاب کر دیا، تم صحتیاب ہو گئے ہو. اس صحتیابی کے ملنے کے بعد تم خوش رہنا چاہیے. پھر یہ تم تکلیف جو اتنی تکلیف میں جب تھے، پوڑے پنسی کی تکلیف جو دکھ رہی تھی، اس تکلیف میں بھی ایسا اللہ کے اس طریقے سے گرا ہو کر تم نہیں روتے تھے اور تم اب کیوں رو رہے ہو؟ تو بولے تم نہیں جانتی، معاملہ یہ ہے کہ جب میں تکلیف میں تھا تو جب تکلیف دن میں برداشت کرتا تو رات میں اللہ کی طرف سے صدا آتی کہ ایوب تم کیسے ہو. اللہ میری خبر گیری فرماتا. وہ صدائے رب العالمین ایسی تلذت، ایسی لذت مجھ کو عطا کرتی کہ میں یہ دن بھر کے درد کو حرم کر لیتا اور میں بالکل اس سے دستبردار ہوا تھا. میرے کو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور جب سے میں شفایاب ہوا ہوں وہ رز بری، وہ لذت بری، وہ تلذذ والی آواز صوت میرے کانوں کو سنائی نہیں دے رہی ہے. اس کی طلب نے مجھے بے قرار کر دیا اور اسی لیے میں ایسا اللہ اللہ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں. تو عزیزوں اور بزرگوں، ایمان والوں کے لیے دیکھیے ابھی سورہ حشر کی 13ویں 14ویں آیت میں اللہ نے حالات کو پورے سمیٹ دیا. یہ میں اپنی فکر فلسفی یا فلسفے کے کوئی پنہ آپ کے سامنے میں نہیں کھول رہا. قرآن کی آیتیں ہیں جو این زمانہ بھی ہمارے ارد گرد کے احوال کی عکاسی کر رہی ہے اور ایسے حالات میں ہمیں کس روش میں، کس طرز میں، کس سلیقے سے، کس طریقے سے جینا ہے اور اپنی نسلوں کا تحفظ کرنا ہے. یہ فکر دی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بیکاری کے ہم دوسروں کے کردار کو دیکھ کر، دوسروں کے رہن سہن کو دیکھ کر، دوسروں کے طرز زندگی کو دیکھ کر اس کی طلب میں اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ حبیب پاک کے تصدق سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. سب سے پہلی بات اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی توحید کی علمبرداری،
پھر محمد رسول اللہ پر یقین، محمد رسول اللہ سے جڑ جانا، اس کے بعد ساری کتابوں کو ہم ماننے والے، سارے رسولوں کو ہم برابر، لا یفرق، کوئی فرق کرتے، لا نفرق بین احد، ان میں فرق کرے بغیر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرق کرے بغیر سارے انبیاء، سارے رسولوں پر ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کے خدا ترس پاکیزہ، پاک باز، راست باز بندے ہیں، دوسروں کی طرح نہیں کہ جو باطل ہو کر بھی حق والے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم حق پہ رہ کر بھی باطل کے اندر جو حقانیت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی وجہ سے اٹھا لیا، انہوں نے تحریر کر لیا اپنی کتابوں کو، اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، حقانیت کو ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں، خالی معمولی بات نہیں ہے۔ اور وہ بھی ایمان جو ہمارا ہے، ایسا نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں، خالی دل سے بھی مانتے ہیں، اور عمل میں بھی دیکھیے ہم بالکل کھرے اترتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کیسی شرح فرما کے ہماری رہبری فرما رہا ہے۔ اور اب جب حالات ایسے آ گئے ہیں تو ان حالات میں ہمیں سب سے پہلے اللہ کے لیے آپس میں جڑنا ہے۔ اگر ہم جڑے ہوئے ہیں تو کوئی قوم کسی قسم کی بھی کوئی قوت، کوئی طاقت ہم پہ تسلط حاصل نہیں کر سکتی۔ آج جہاں پر بھی جو حالات ہمارے خلاف نظر آ رہے ہیں، وہاں غفلت ہے، وہاں ہمارا اتحاد نہیں ہے، ہم متحد نہیں ہیں، اور ہمارے اتحاد کو توڑنے کے لیے طاغوتی قوتیں اپنے حل میں چلتی ہیں۔ جیسے ہمارے اپنے اس شہر میں بھی حالات کو قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، غفلت نہ کریں۔ ایمان والا مقدم، ہمارے لیے اعتماد ایمان ہے، ہمارے لیے اعتماد بھروسہ اللہ کی وحدت، محمد رسول اللہ کی محبت ہے، اور جو ان چیزوں سے لیس ہیں وہ ہمارے ہیں، اور ہم ان کی حمایتی بننا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کے مخالف ٹھہرے ہوئے طاغوتی قوتیں لے کر، ان کی یاری تمہیں لے جائے گی ان کی مکاریوں کے تسلط پر۔ آج دیکھیے ہمارے بھائی آپس میں ہم سے اس انداز محبت سے نہیں ملتے، غیروں کی یاری میں بھروسہ ہے۔ تو یہ جو غیر ہے، یہ طاغوت کی قوت رکھنے والے اور اس کی حمایت کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مکاریوں کے پرندے ہیں، یہ کرتے کیا ہے؟ یہ فقالوا اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے رفقا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ محاذ بنا رہے ہیں، باطل پرستوں کا یہ محاذ بن رہا ہے۔ یہ تمہارے ہو سکتے کیا؟ بولیے، ان سے محبت دکھانا تمہاری ترقی نہیں ہے بلکہ تمہارا زوال ہے۔ تمہیں محبت دکھانا ہے تم اہل ایمان کے ساتھ، باطل ہو کر ایک جٹ ہو سکتے، ایمان والے ایک جٹ نہیں ہو سکتے۔ جبکہ قرآن بول رہا ہے، قرآن ہماری رہبری کر رہا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور قرآن کھل کے بتا دے رہا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت و الفت میں اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ المؤمن اشد حبا للہ، مومن کے پاس سب سے سخت پاورفل محبت کا پہلو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ محبت جو ٹوٹ کے کی جاتی ہے وہ رب سے، اللہ سے کی جاتی ہے، اور اللہ کی محبت یہ ہم کو فکر دیتی ہے کہ اللہ کے ماننے والے جتنے ہیں ان سے بھی محبت کرنا ہے، ان سے بھی محبت کرنا ہے۔ آج اس زمانہ، اس حالات میں ہم اگر کسی سے معاملات کرتے ہیں تو دیکھیے اہل کلمہ کو ایمان والے پہ بھروسہ نہیں ہے، غیروں پہ بھروسہ ہے۔ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں نہیں ہے،
اگر ہے تو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اور یہ ایسی غفلت ہے جو تابوت کو مضبوط کرتی ہے. یہ ایسی غفلت ہے شیطان کے حمایتیوں کو استقامت دیتی ہے کہ آج ہم کیونکہ شعار اسلام جو ہمارے اندر ہونا چاہیے اور صاحب ایمان جو ہمیں ہونا چاہیے اس کی کمزوری ہم میں آ گئی. بات کریں جھوٹ بول رہے, امانت رکھا ہے خیانت کر دے رہے, دھوکے دے رہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسا کنجال ہے؟ جب تک یہ کنجال نہیں چھٹے گا ایمان والوں کی صفیں مضبوط نہیں ہوگی. ایمان والوں کی صفیں مضبوط ہونے کے لیے یہ کرداری اوصاف میں ایمانی کا عروج ہونا ضروری ہے. جب تک یہ عروج ہمارے اندر نہیں آئے گا, یہ شعور نہیں آئے گا, تب تک ہم ہلاکتوں سے نہیں بچ سکتے. اعتماد نہیں ہے ہمیں آپس میں. اعتماد نہیں ہونے کی علت وجہ کردار جو غیر ایمانی ہم نے جگہ دے دی اس کو, جس سے بارہا میرے آقا نے متنبہ فرمایا نفاق والے اوصاف سے بچنا ہے اور ادھر ہی ہم اختیار کریں. فجر کی نماز, عشاء کی نماز آر کرتی منافقوں پر اور ہم غفلت میں پڑے ہوتے. آج حالات جتنے بدل رہے ہیں یہ نہ کہنا کہ ہم میں ہماری کوئی حصہ نہیں ہے. ہم ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. ہم میں کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سب ایک جٹ ہو کر کمر بستہ ہو جائے اور اللہ کے لیے, اللہ کی خوشنودی طلبی کے لیے قرآن کو اپنا رہبر بنا کر محبت رسول سے شرشار ہو کر ایک سب والا محاذ تیار کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا جو غفلت کے پردے ہمارے کردار عمل میں پڑے ہوئے مولا اس کو اٹھا کر باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں استقامت عمل کی توفیق عطا فرما, کردار مومنانہ عطا فرما. مولا ہم سب میں وہ الفت اور محبت جو محبوب خدا کی الفت میں صحابہ کو تو عطا فرمائی تھی مولا ہم سب کو وہ حلاوت محبت عطا فرما دے. ہم سب میں اتحاد عطا فرما. مولا ایمان کی جلا ہمارے قلوب میں منور فرما. کردار عمل سے تیرے محبوب کے شہدائی نظر آئے وہ قرین حیات عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. شہادت کی موت عطا فرما. وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.